ہمارے درمیان مہمان مقرر جو گجرات سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جونپوری مدد اللہ العالی، جن کا خطاب آپ نے اس سے پہلے بھی بمبئی کے مختلف حلقوں میں سنا ہے۔ الحمدللہ بڑا علمی آپ کا خطاب ہوتا ہے اور دل نشیں بھی ہوتا ہے۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور 20 منٹ کے مختصر وقت میں اپنا خطاب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جونپوری، مہمان خطیب جو گجرات سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، آپ کا والہانہ ہم سب استقبال کرتے ہیں۔ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جونپوری مدد اللہ العالی ہمارے سامنے۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم۔ صدر جلسہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب فتح پوری و دیگر علماء کرام، خصوصاً ہمارے مہمان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب زید مجدکم، اور میرے مسلمان بھائیوں اور حاضرین جلسہ، بات سچی صرف یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہو اور کوئی خوبصورت ہو اور کوئی اللہ کی طرف سے فضل ملا ہوا ہو تو یہ ہمارے دیہاتی سماج کا ایک اثر ہے کہ نظر بد سے اسے بچایا جانا چاہیے۔ برادر مکرم مولانا حماد صاحب کا جلسہ اس کچے روڈ پر کئی سال سے ہو رہا ہے۔ روز بروز اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی ہر طرح سے ترقیات سے سرفراز فرما رہے ہیں، اور آل انڈیا پیمانے پر ہمارے برادر شیخ الحدیث بھی ہیں، مولانا سید نقیب الامین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نظر بد کا لگنا بڑا ضروری ہے، اور جن کو ہم آپ کہتے ہیں ان کی نظر تو بہت بعد میں لگے گی یا نہ لگے گی، کیونکہ وہ کبھی نظر ڈالتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم جیسے بد نظروں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے ماں اپنے خوبصورت بچے کی پیشانی پر کالخ یعنی کاجل تھوڑا سے لگا دیتی ہے تاکہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اسی طرح مولانا شمیم اختر صاحب نے مولانا حماد صاحب کے صلاح اور مشورے سے اس اجلاس کو نظر بد سے بچانے کے لیے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ سچائی
اور حقیقی بات بس اتنی ہے، ورنہ میں کب کا مقرر اور میں کب کا خطیب، اور لکھا بھی ایک خطیب بے مثال۔ حضرت مولانا کی بات یاد آئی مفکر اسلام رحمہ اللہ تعالی کہ الفاظ کے ٹمپریچر ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ ہم لوگ اس وقت اتنی جلد بازی میں استعمال کر لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں جو کئی مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد وہ لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں، میں نے یہ چند بات اس لیے کہی تاکہ ہمارے بڑوں کی اور آپ کی میری چند گزارشات پر توجہ رہے۔ آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ محمد کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا۔ حضرات علماء مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے تحقیق کی، تفسیری نکات بہت کچھ لکھے، لیکن یہاں پر صرف اتنی سی بات عرض کرنی ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نازل کیے ہوئے، اللہ کے اس آخری پیغام پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہے، یہ ایمان والو 100% 100% تم اس پر عمل کرو، اس دین کو اپنی زندگی میں اتارو اور اس دین پر چلو، اس دین کی نشر و اشاعت کرو، اس دین کو گھر گھر پہنچاؤ، اس دین کے عالم بنو، اس دین کے حافظ بنو، اس دین کے مبلغ بنو، اس دین کے پیغام رساں بنو۔ ہر اس جھوپڑی میں جا کر، ہر اس گھر اور گاؤں میں جا کر وہاں اللہ کا دین پہنچاؤ اور عمل کرو جہاں یہ پانی اور جہاں یہ دین اور جہاں یہ روح افزا اور جہاں یہ آب حیات اب تک نہیں پہنچا ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ٹھکانہ دے گا، تمہیں اپنی نصرت اور مدد سے طاقتور بنا دے گا، تمہاری طرف جتنی آنکھیں اٹھیں گی انہیں اندھا کرے گا، جتنے پیر بڑھیں گے انہیں لنگڑا کرے گا۔ میدان میں جب تمہارا مقابلہ اگر ہوگا تو تمہیں مغلوب نہیں ہونے دے گا، جو لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں گے انہیں شکست دے دے گا، انہیں غالب ہونے ہی نہیں دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی شکل آئی کہ ظاہر میں تمہیں غلبہ نہ ملا تو اس کی معیت اور نصرت اور تائید خداوندی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور وہ تمہارا قدم جما کے رہے گا۔ وہ تمہیں NRC سے، تمہیں ACCA سے، تمہیں NRPA سے یہ ڈرنے نہیں دے گا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ہوگا وہی ہوگا جو وہ ذات چاہے گی، اور اس ذات وہی چاہتی ہے جو خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ دین کے مطابق عمل کرنے پر فیصلہ کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بظاہر بہت چھوٹا سے یہ مجمع نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے یہ پیغام پورے آل انڈیا مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی میری مدد، آپ کی میری نصرت، آپ کی میری حفاظت، آپ کے ایمان اور جان مال کی حفاظت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے بعد ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی معین اور مددگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایمان والا صرف ایک ذات پر اعتماد اور یقین کرتا ہے۔ ایمان والا شرکت لا غیر، کسی کی شرکت کو نہیں قبول کرتا، وہ صرف اللہ واحد کی ذات پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ساری طاقتیں ایک طرف، دشمن اگر قوی است نگہباں قوی تر است ہے۔ اس لیے دھوکے میں نہ رہیے گا، دھوکے میں نہ رہیے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم
वक्शौ यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। तुम्हें धोखा देने वाला धोखा न दे पाए। अल्लाह की ज़ात के बारे में, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में, अल्लाह की हिकमत के बारे में, अल्लाह की हिल्म के बारे में, अल्लाह की शान अफ़ू और करीमी के बारे में तुम्हें कोई गुमराह न कर सके, तुम्हें कोई बहका न सके। मैं बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ। आप अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, आप अपना हिसाब लीजिए कि आप किस पल्ले के दीनदार और मुसलमान हैं। आपको इसकी भी फिक्र नहीं हो रही है और ना होगी कि हमारे पीछे कितने जाल बुने जा रहे हैं और कितनी तैयारी और प्लानिंग हो चुकी है। कोई बात खुलकर नहीं आएगी और ना आ रही है। क्यों? इसलिए कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन अपनी पुश्त के पीछे डाला है। किसी भी जगह, किसी भी मौके पर अल्लाह के दीन के साथ हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी बात को समेटते हुए मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की चंद बातें अपने जुमलों में हम कहते हैं। फरमाया हजरत ने बड़े दर्द के साथ राय बरेली में तकिया में रमज़ानुल मुबारक में, कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को नहीं जानते, कितने मुसलमान हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को नहीं जानते, कितने मुसलमान हैं जो मारे शर्म के अपना नाम मुसलमान रखे हुए हैं, कितने मुसलमान हैं कि उनका इस्लामी नाम और उनके घर में जो इस्लाम का चर्चा है वो अपने माँ बाप के छोड़े हुए तरके के साथ पाए हुए हैं। कितने मुसलमान हैं, उनसे कलमा पूछ लीजिए, उन्हें याद नहीं है। कितने मुसलमान हैं कि वो खुद इस मिशन में और इस काम में मशगूल रहते हैं और पूरी मदद करते हैं कि हिंदुस्तान से इस्लाम मिट जाए। अभी मैं आ रहा था, 24 घंटा भी नहीं हुआ मुझे यहाँ पहुँचे हुए। सामने ट्रेन में सब मुंह बंद किए हुए कपड़ा लगाए बैठे थे। मैं ऐसे ही, एक औरत ने हिम्मत करके मुझसे गुजराती में पूछा, क्योंकि गुजराती ही में रहता हूँ, उस गुजरात में रहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा, उस गुजरात में रहता हूँ जो गुजरात ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए नमूना है, आइडियल है। उस गुजरात में रहता हूँ और 1-2 दिन से नहीं रहता, 20 साल से रहता हूँ। इसीलिए कभी कहीं कोई छेड़ता नहीं है। बहरहाल मुझे जो कहना था वो मैं कह दूं जल्दी से। हमारे बिरादर, उनका बयान मुझे खुद सुनना है। उस औरत ने कहा कि तमें मौली साहब लागो छे। मैंने कहा लोग कहते हैं। तो समझ गए कि गुजराती नहीं बोल पाते हैं। बोले मौलाना साहब हो। मैंने कहा लोग कहते हैं। कहा क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ लिखा तो है नहीं मौलाना हूँ, जिस दिन यहाँ लिख जाएगा तो पता चलेगा कि मौलाना हूँ। बोले नहीं, एक बात बताइए मुझको। मैंने कहा हाँ बहन पूछो। बोले ये कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन मैं देख रही हूं, मैं अपने पूरे गांव सोसाइटी में बड़ी मेहनत से आज कई दिन से सर्वे कर रही हूं। मौली साहब लोग या कोई मुसलमान जो अपने को कहता है, वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधता नहीं है, न डरता है, मार्केट करता है, अपने धर्म की जगहों पर जाता है, अपने घर जाता है, बीवी बच्चों के साथ मिलता जुलता है। ऐसा क्यों है? माफ़ कीजिएगा, हमारे सदर मुफ्ती साहब भी हैं जो हमारे उस्ताद के दर्जे में मैं पूरा एहतराम करता हूँ। मैंने जो जवाब दिया है आप नोट कर लेंगे। मैंने कहा बहन, पहले हम 100% इस्लाम पर अमल करते थे,
اسلام پریکٹیکل ہے، اسلام کتابوں میں لکھ کے لپیٹ کے رکھنے والا نہیں ہے۔ اسلام پوری ایک زندگی کا نام ہے۔ اس وقت آپ کے ماں باپ آپ کو گود میں لے کے ہمارے پاس آتے تھے آپ کے بخار کے بعد دعا کرانے کے لیے۔ میں نے کہا لیکن جب سے آپ سے زیادہ جھوٹ میں بولنے لگا، آپ سے زیادہ بدکاری میں نے کی، آپ سے زیادہ رشوت میں نے لی، آپ سے زیادہ سود میں نے کھایا، آپ سے زیادہ بہنوں کی میراث میں نے مارے، آپ سے زیادہ بھائی کو گھر سے نکالا میں نے، آپ سے زیادہ یتیم بھتیجوں اور بھتیجیوں کو گھر سے بے گھر میں نے کیا، یہ ساری مصیبت پورے سنسار میں ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہے۔ معاف فرمائیں گے، آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ شمیم صاحب بس کروں؟ نہیں، آپ کہہ دیں گے، میں دیکھیں میں نیم انصار چلتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ناراض نہ ہو جائیے گا، میں چھیڑ دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ طاقت مل جائے کرے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ علماء آپ کو جیب میں سے کوئی کنجی نکال کے دے دیں گے کہ جو آپ رکھے رہیے گا، اور کفر کر کے مریے، شرک کر کے مریے، بدعت کر کے مریے، قادیانی بن کے مریے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے مریے، اور اس چابی سے جنت کا دروازہ کھول لیجئے گا، یہ دھوکے میں نہ رہیے۔ دین تو وہ دین ہے، دین تو وہ دین ہے جس دین میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین تو وہ دین ہے جس میں 100% چلنے کی اور عمل کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات علماء کرام، ہمارے برادر تو شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ہمارے صدر مفتی صاحب نے زندگی گزاری ہے حضرات فقہا کے اقوال کی تحقیق کرنے میں۔ پوچھئے ان سے، صحابہ کرام کے کئی گھنٹوں کی تقریریں ہیں۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ سب سے طویل خطبہ ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اگر وہ آج پڑھا جائے اور بڑے لحن کے ساتھ اور لب و لہجے کے ساتھ پڑھا جائے تو 10 منٹ سے زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ تمہارا خون تم پر حرام، تمہاری عزت تم پر حرام، تمہارا مال تم پر حرام۔ دیکھو اسی طرح یہ حرام ہے جیسے یہ شہر حرام، یہ مہینہ حرام، یہ دن حرام ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے نبی کو منہ دکھانے کے لائق اپنا چہرہ باقی رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کے حالات میں ہم گھر گئے ہیں، اور کوئی تدبیر جیسے کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ علماء ہیں، ان میں مشائخ بھی ہیں، پوچھئے تدبیر اسی وقت کام آئے گی جب اس تدبیر اور اسباب کا پیدا کرنے والا آپ سے خوش ہو جائے گا۔ حضرت مولانا بڑے درد سے سنایا کرتے تھے کہ کیا حال تھا ایمان سے پہلے مکے میں۔ پورے مکہ کا فیشن ایبل آدمی ہے، نازوں کا پلا ہوا آدمی ہے، حسن و جمال کا پیکر آدمی ہے۔ ماں روزانہ 200 دینار سے زیادہ مہنگا کپڑا اپنے بیٹے یعنی سیدنا مصعب ابن عمیر کو پہناتی ہے۔ 200 دینار، 1-2 روپے کے نہیں، 200 دینار۔ یہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے تارا ہیں۔ جب موقع آیا ہے میدان میں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں جھنڈا اٹھا کے دیا ہے، اور شہید ہو رہے ہیں۔ مولانا یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ شہید ہو رہے ہیں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ کی سنتوں کو بلند کرنے کے لیے، اس دین پر غلبہ اور اس دین کو طاقت دینے کے لیے اپنا پورا خون احد کے میدان میں نچوڑ رہے ہیں۔ اور جب وہ نازوں کا پلا ہوا شخص شہید ہوتا ہے تو کفن دینے کے لیے
اس کے ترکہ میں، اس کے مال میں، اس کی کیا نام ہے کہ اس کی جھولی میں جو سب سے چھوٹی چیز ملتی ہے وہ ایک کملی کا ٹکڑا ملتا ہے۔ اگر آپ پیر چھپائیں تو سر کھلتا ہے، سر چھپائیں تو پیر کھلتا ہے۔ یا اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں روتے ہوئے، سر چھپا دو، پیر پر اذخر کی گھاس ڈال دو۔ یہ امام الانبیاء کے لوگ ہیں، انہوں نے اس دین کو لا خیرہ، لا وارث، بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ جس دین کا نام لے لے کے ہم نے دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں میں آپ سے بڑی صفائی سے کہتا ہوں، سچے بنو، پکے بنو۔ کاہے والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، کافر سے مراد کوئی خاص معنی نہ لے کہ کون لوگ کافر ہیں، یعنی اللہ کے دین کے منکر ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارے گھروں میں کتنے، ابھی چند دن کی بات ہے، ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب، میں نے کہا ہاں اسکول جا رہا تھا، یہ یوگا سے کیوں منع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا تو پرانی بات ہو گئی، اب کاہے کی ضرورت ہے تم کو؟ بولے آج ہمارے سر کہہ رہے تھے کہ یوگا جو ہے وہ نماز سے زیادہ ضروری چیز ہے، نماز میں اتنی ورزش نہیں ہوتی جتنی یوگا میں ورزش۔ میں نے کہا تو کس کا لڑکا ہے؟ فلانے کا نام بتایا۔ ماشاءاللہ، معاف کیجئے گا، باپ ہر سال چلہ لگاتا ہے، ہر سال، ایک دو دن نہیں، ہر سال۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتا دے، تو کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ کہا 10ویں میں۔ میں نے کہا ایگزام ہو جائے تو مجھ سے مل لینا۔ بولا کہ آپ چاہے مجھے جواب دیں یا نہ دیں، آگے کا جملہ سنیے گا، میں تو آج صبح اپنے باپ سے لڑ کے آیا ہوں کہ میری جو 10ویں کی شرٹی بنے گی، سنیے گا غور سے، معلومی 8 نمبر والوں سن لیجئے گا، اس نے کہا کہ میری 10ویں کی جو شرٹی بنے گی، اسکول سے، بورڈ سے، جو گجراتی بورڈ سے گورنمنٹ کے بن کے آئے گی، اگر اس پر مسلمان نام لکھا رہے گا تو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ میں نے کہا اتنا گرم کیوں ہے؟ کہنے لگا اسکول کے اندر جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اور آپ کا اسلام جو بتاتا ہے، میں اپنے ابا سے بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کو اتنی نماز پڑھنے سے ملا کیا ہے؟ یہ ہمارے گھر کے اندر کفر گھس رہا ہے، ہم دوسروں کے کفر کی خبر لینے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کفر گھس رہا ہے۔ اب یہ حالات ہیں، ہمارے نوجوان کچھ کرنا نہیں چاہتے لیکن بے چین اندر سے بہت ہیں۔ تو اس کے منہ سے نکلا ہمارے 2-4 عالموں کے نام پر کچھ برا بھلا۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، میں نے تقریباً 20 سال مدرسے میں نمک کھایا ہے، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جو جواب آیا ہے وہ آپ یاد رکھیں، میں وہی سب سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگا آج تک میرے گھر کوئی آیا کلمہ یاد کرانے کے لیے، آج تک کوئی آیا مجھے اپنے نبی کا صحیح نام بتانے کے لیے، آج آپ بیان دے رہے ہیں، ان بیانوں سے کیا میرا ہونے والا ہے؟ میں نے کہا بھائی بڑے بوڑھے لوگ ہو گئے ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں، ہاں میں آ رہا ہوں اور میں تجھ کو کل سے ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ایسے 5 بچے ملے، بڑی محنت کر کے۔ گھر والوں نے پہلے ہی ٹوپی کرتا میرا دیکھا، مولانا نقیب صاحب آپ سنیے گا، دوسری جگہ بتا دیجئے گا جا کے، کہنے لگا مولوی صاحب ٹیوشن کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ٹیوشن کا پیسہ میرے پاس۔ ہم نے کہا بھائی ہم لوگ تو آسمانی دسترخوان سے کھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ہاں مائدہ، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجئے۔ ہم نے کہا ہمارے ہاں ٹفن اوپر سے پک کے آتا ہے، بے فکر رہو۔
اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تدبیر جتنی ہے ان سب کو ایک سچے شہری، وفادار شہری کی طرح آپ بالکل اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس سلسلے میں جتنا جہاں سے آپ کو تعاون ملتا ہو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، لیکن آگے اس بات کو یاد رکھ کے سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا حکیم و دانا، جس نے اپنا تعارف خود کرایا رب العالمین سے، الرحمن سے، الرحیم سے، مالک یوم الدین سے، جس نے اپنے کو قہار کہا، جبار کہا، ستار کہا، غفار کہا، رزاق کہا، اس ذات سے رشتہ جوڑیے اور واسطہ بنائیے، جس کو اس ذات نے سید الانبیاء کہا، امام الانبیاء کہا، خطیب الانبیاء کہا، امام الرسل کہا، خاتم النبیین کہا۔ اس ذات کو واسطہ بنائیے، اس ذات سے رشتہ رکھیے۔ دیش باقی ہے، دیش باقی ہے، اور دیش کو بگاڑنے کی جتنی کوشش ہوئی ہے اس سے زیادہ دیش کو بنانے کی کوشش پہلے ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ یہ دھرتی حضرت شاہ ولی اللہ کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے خلفاء کی، سید احمد شہید کی، مولانا اسماعیل شہید کی، مولانا مفتی عزیز الرحمن کی، یہ حضرت مولانا حفظ الرحمن کی، سہواروی کی، یہ حضرت امام القاسم والعلوم خیرات کی، یہ تمام ہمارے علماء اکابر کی محنتوں کی دھرتی ہے۔ یہ دھرتی وہ دھرتی ہے، یہ زمین وہ زمین ہے جس پر اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی سیرت سے حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی نے ایسی جگہ دین کا کام کر کے اور دین پھیلایا اور وہاں مسلمان لوگوں کو بنایا جہاں پر اسلام اور مسلمان کا نام لینا 1000 جرم سے زیادہ بڑھ کے تھا۔ یہ زمین سید علی ہمدانی کی ہے، پورا کشمیر۔ مولانا علی میاں کہا کرتے تھے، اس بندے خدا نے دین کی دعوت سے، اسلام کی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی کرشماتی ذات سے، اپنی نور ایمانی سے پورا کشمیر فتح کر لیا۔ اس لیے بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے کو مسلمان پہلے بنائیے۔ ہمارے مولانا بلال صاحب زید مجدکم ابھی عمرے میں تشریف لے گئے، مدینہ پاک میں ایک جگہ خاص مجلس رکھی گئی، اس میں ہمارے مولانا منیر احمد صاحب کالینہ والے بھی تھے۔ آج صبح حضرت مولانا نے سنایا، غور سے سن لیجئے گا، اس کو پیغام بنا لیجئے گا، اور میں آپ کے بیچ سے ہٹ جاؤں کیونکہ برادر شمیم صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور میں حضرت مولانا سید نقیب الامین کے خطاب میں شریک ہو کر سماعت خود بھی کروں۔ غور سے سنیے گا حضرات، میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ سنیے گا۔ مولانا بلال صاحب نے کہا، کپڑا بیچنے والا ایک غیر مسلم، کپڑا بیچنے والا ایک غیر مسلم جس کو بزاز کہتے ہیں، کپڑا لے کے نکلا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، صبح سے شام ہو گئی، ایک گز اس کا کپڑا نہیں بکا۔ جس بیپاری کے یہاں سے کپڑا اٹھایا تھا اس کے پاس واپس آیا اور کپڑے کا گٹھر وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے اس کا تو ہم پیسہ دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو یہاں رکھیے اور 300 روپیہ دے دیجئے، ہم کھا لیں، بھوک بہت لگی ہے، اور گھر میں بیوی اور 4 بچے ہیں، ان کے لیے کچھ لے کے جائیں، کل ہم آئیں گے کپڑا بیچیں گے۔ غور سے سنیے گا، کپڑا بیچیں گے تو ہم آپ کو 300 روپیہ دے دیں گے۔
وہ व्यापारी, वो दुकानदार बिल्कुल सड़ा मड़वाड़ी था। उसके पसीना कब निकलता? उसने कहा जा रखना और रख दे, एक नया पैसा नहीं, मंदी चल रही है, पैसे में भी कोरोना वायरस लग गया है। समझ रहे हैं कुछ? वो बेचारा वहां से चला, फिर अपने ही एक भाई के पास गया, उससे कहा, बोले तेरे जैसे फराडी रोज के आते हैं, चल यहां से जा, तुझको पैसे उसे नहीं मिलेंगे। तीसरे के यहाँ गया, वहां से भी उसको धुतकार दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद वो एक आदमी के यहाँ गया, सुनिएगा गौर से, उसका नाम अब्दुल्ला, वाकई नाम अब्दुल्ला, नाम तो पता चल गया तो मालूम है मुसलमान है। उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी आज परेशानी में मैं हूँ और मैं फला इलाके का हूँ। उसने कहा अच्छा, कहाँ? तो क्या बात है? कहा बात यह है कि आज 1 मीटर कपड़ा नहीं बिका है और शाम हो गई है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। उसने कहा कि भाई बैठ जा। बैठाया, अपने हाथ से पानी पहले पिलाया, उसके बाद उसको 400 रुपया दिया। कितने? 400 रुपया। ये अपना कपड़े का बंडल गट्ठर वहाँ रखने लगा। बोला ऐसा क्यों? कहा कि हम कल आएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, बेचेंगे, तब तक आपके पास रेहन के तौर पर रख लीजिए। कहा ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया है, तू जा लेके आराम से, और ये 400 रुपया लाना नहीं है। बोला अरे बहुत मंदी चल रही है साहिब अब्दुल्ला भाई। बोले चलने दे, हमारा जो अल्लाह है ना, वो हम ताला ना खोलें फिर भी जितनी रोजी मुकद्दर में है हमारे बच्चों के, वो देता है। और सिर्फ वो हमारा नहीं है, बल्कि वो सारे इंसानों का नहीं, सारी मखलूक का अल्लाह है और रज़्ज़ाक है। बहरहाल चल पड़ा वहाँ से, सोचा कि ये ऐसे ही कोई होंगे मुसलमान, इन्हें क्या पता। आगे चला तो एक होटल मिला, वहाँ कहा कि भाई मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहता हूँ, कहा आप आ जाओ। तो उसने अंदर देखा तो साहब मुसलमान का घर और मुसलमान का होटल गोश्त के बगैर खाली कैसे। और माशाल्लाह मुसलमान, अब ऐसे मुसलमान, मैंने वादा किया था कि बात यहीं ख़त्म करूंगा, लेकिन फिर भी आपको कह के जाऊं कि मुर्गी सस्ती हो गई तो आपने लाइन लगा लिया कि 50 किलो हमको दे दो और 20 किलो हमको दे दो, डीप फ्रीजर में भर लें, क्योंकि हमसे ज्यादा भूखा लालची हरीश कोई नहीं है कि नहीं? ऐसा यहाँ शायद न हुआ हो मलाड में, नहीं तो हमने अपनी आंख से देखा कि लाइन लग गई है, मुर्गी सस्ती हो गई। बहरहाल उसने कहा आप खाओ, तो उसने कहा हमको सब्जी उब्जी चाहिए। कहा आप अंदर बैठो और जो चाहो खाओ आराम से। बहरहाल खाया, आया पैसे देने के लिए, कहा कि नहीं पैसे की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने देखा वो गैर मुस्लिम, उसमें भी कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं था, जान थी, शराफत थोड़ी सी थी। तो वो देखता रहा कि बर्तन कहाँ धुला जा रहा है होटल का। तो देखा कि एक जगह लोग धुल रहे हैं मुलाजिम, तो चला गया धुलवाने लगा। तो मालिक की नजर पड़ गई, वो भागे गए। उन्होंने कहा देखो मैंने तुमको अपना मेहमान समझ के, अल्लाह की मेहरबानी समझ के कि तुम एक मेहमान आए हो, इंसान आए हो, खा के जाओ, तुमको ये काम करने की क्या जरूरत है। कहने लगा ना भाई तुमने एहसान किया, वो भाई ने एहसान किया, मैं 100 रुपये से ऊपर का खाना खा गया। कहा नहीं। इन्होंने हाथ उसका खींचा, कपड़े से साफ किया, उसके बाद कहा कि तू जाना चाहे जा और रुकना चाहे तो रुक जा, शाम हो रही है। आकर अब सुनिएगा आगे, काउंटर पर खड़ा होके ज़ारों कतार रोने लगा और कहा कि मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि आज तक मैं मुसलमान आपको इंतहाई बिगड़ा समझता था, आपसे ज्यादा बिगड़ा, आपसे ज्यादा आतंकवाद, आपसे ज्यादा बद अखलाक, आपसे ज्यादा शैतान, बहू बेटियों पर नजर डालने वाला आपसे बढ़ के कोई नहीं था। लेकिन समझ में आया कि
کہ اگر اخلاق کہیں ملے گا، انسانیت کہیں ملے گی، محبت کہیں ملے گی تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ملے گی۔ اور مجھے آپ وہ کلمہ پڑھائیے جس کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے آدمی، جس کلمے کی بنیاد پر، ارے بولو نا کہ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اس کلمہ کو پڑھائیے جس کلمے کی بنیاد پر آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بھائی لے کے آئے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، مولانا بلال صاحب نے کہا، دیکھا گاڑی کھڑی ہے، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے آپ آئے؟ تو ایک صاحب کو پہچانا تو ان کا حضرت یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال اس اللہ کے بندے نے اللہ کا نام لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ آج NPR NRC کے زمانے میں آپ کے اخلاق کی بنیاد پر یہ دھرتی لڑائی کی نہیں ہے، یہ دھرتی امن و شانتی کی ہے، یہ دھرتی محمد رسول اللہ کے کلمے کی ہے۔ یہ دھرتی آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اخلاق نبوی پیش کیجئے، جس کو پیش کر کے حضرت خواجگان جناب معین الدین چشتی نے ہندوستان کی دھرتی کو جیت لیا تھا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو 100% اخلاق نبوی پر اور سیرت نبوی پر اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔